میرے نبی دے ہاتھ اٹھتے ہیں پہ یا اللہ مکے دے دو چودھری نے، ایک اسلام نو عزت دے، ایک نال پاویں کیڑا، پاویں ابو جہل بن ہشام، پاویں عمر بن خطاب، جیڑا تینوں پسند ہے نا وہ کل دے۔ جدو نبی نے اے نبی ہاتھ اٹھا کے منگدا پیا کہ کیڑا ہاتھ اٹھان والا ہے کون، جیڑا آسماناں وال بولے نا، صرف زبان دے وچوں آکھے کچھ نہ سر اٹھا کے دل چ خیال آوے کہ میرا قبلہ کعبہ ہو جائے، کہ رب آکھے قبلہ تن تردا ہاں ہنے اپنا چہرہ پھیر لا جدھر تیری مرضی ہے۔ تکبیر اے آخے کہ یا اللہ میرا قبلہ کعبہ بنا دے، تے رب آخے محبوبہ اپنا چہرہ ہنے پھیر لے جدھر تیری قبلہ تن تردا ہاں جدھر تیری مرضی ہے۔ تے جیڑا دل چ ارادہ کرے تے رب آخے سونیا تیری مرضی ہے جدھر چاہے، جے تیرا دل چاہے تے کعبے ال منہ کر لے جویں تو آکھے سو اویں کرنا۔ جس لے اس نبی دے ہاتھ اٹھے، کتنا بد نصیب ہے جڑا اندر نبی چاہے تے ہوندا کچھ نہیں۔ میرے نبی دے ہاتھ اٹھے نے یا اللہ اسلام نو عزت دے، پاویں ابو جہل دے سبب تے پاویں عمر ابن خطاب دے جڑا تینوں پسند ہے، اللہ نے جڑا پسند کیتا ہے وہ کون؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی مراد مصطفیٰ جڑا نبی نے منگ کے لیا ہویا ہے کہ یا اللہ اسلام نو عزت دے، نبی آکھے یا اللہ اسلام نو عزت دے جڑا تینوں پسند ہے، تے رب نے اپنی پسند دا بھیجیا کیڑا؟ عمر فاروق اعظم نو بھیجا۔ مسلمانوں ذرا توجہ نال، منگن والا نبی، دین والا رب، دین والا کون ہے؟ کعبے واسطے ہوندا پیا، حدیث دے الفاظ واضح نے یا اللہ اسلام نو عزت دے۔ مسلمان بھائیو ہن جیڑا آکھے عمر فاروق نال اسلام نو عزت نہیں ملی یا اس اندروں ٹھیک نہیں جی، اصل رب تے بھی اعتراض کردا ہے، رسول تے بھی اعتراض کردا ہے، او میری گل عمر فاروق تک نہیں رہندی، اے تے رب تے اعتراض ہے۔ کیونکہ مثال دے جانا وا، میری گل نو ذرا توجہ سادہ سے میرے مسئلے نو سمجھ جائے گا۔ میں چلیا لو بھائی میں چلیا وہاں تے او بھائی ہوری بزرگ جی میرے آدھے نے کہ شاہ صاحب آ لے جاؤ 100 روپیہ تسی لاہور چلے اور آج تیل شیل پوا لینا یا برخودارا چوان دیا پیا کہ لو جی لے جاؤ جی، مرید کو آدھا لو جی ساڈے لو نظرانہ ہے جناب، میں جا کے پٹرول پمپ تے کھلونا جا کے نا گڈی فل کر دیو جی، جس نے فل کرنا میں انہوں کٹ کے پیسے دینا وا۔ وہ کہتے ہیں شاہ جی کی تمہیں آخی؟ میں کیوں؟ انہیں کہا شاہ صاحب جہاں نوٹ کڈیا جے نا یہ تو ٹھیک نہیں۔ میں کیوں؟ انہیں کہا جناب نوٹ تا سی یا کرنا پہ کی کیتا جے تمہوں ایک کام سیب نہیں دے۔ میں کہا ہویا کی ہے؟ انہیں کہا جناب نوٹ وچ نقش ہے، یہ صحیح نہیں، اصلی نہیں۔ میں کہاں گا پھر من تے پتہ نہیں لگا یہ دین والے چ نقش ہے، ایک لجس میں دتا ہے، یہ زیادتی اس کی ہے۔ نبی نے منگیا رب کو، عالم الغیب، اس واسطے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، منگیا کسے نبی، دین والا کون ہے؟ رب نے آخیا نا ایک نہیں کوئی بھی ماڑا نہیں ہوں، ہو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ مازاق دے کاجل والے جڑے تیرے وال کلے نے تیری مدد واسطے، انہاں تو ایک بھی ماڑا نہیں۔ وبالمؤمنین، ایک بھی ماڑا نہیں ہے، سارے پختہ ایمان دے لوگ نے۔ جدو رب نے تسلی کرا دیتی ہے تے نبی نے بھی اعلان کر دیتا، فرمایا اصحابی رب تسلیاں دیندا پیا، نبی تسلی دیندا پیا، نبی اعلان کردا پیا
اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے کل صحابہ ستارے نے، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا ایک دے ایمان وچ بھی خلل نہیں، سارے ایمان والے نے، بولو سارے۔ اللہ دا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، بات وہ سچی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی دنیا دار کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ لوگوں اللہ کا قرآن مانو، نبی کا فرمان مانو۔ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم میں مراد اعمال نہیں، مراد اعمال نہیں، حدود بھی تو صحابہ پہ جاری ہوئی ہے نا، یہاں مراد اعمال نہیں، فرمایا عملی کوتاہی تو کسی صحابی سے ممکن ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کوئی بھی بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ صاحب ہو سکتے ہیں مگر بدعقیدہ نہیں، بتقاضۂ بشریت غلطی ہونا کوئی بات نہیں، غلطی ہونا کوئی بات نہیں، بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم سے مراد اعمال نہیں، عقائد ہیں۔ فرمایا سارے ایمان والے نے، قرآن سرٹیفکیٹ دے وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان بھائیو پھر جڑا میں استدلال کرنا پیا یہ دیتے قرآن تائید وچ پیش کرنا، قرآن کی آندا پیا کافر واسطے کی ہے، قرآن کافر واسطے جڑا بدعقید ہے او دے واسطے قرآن کی آندا پیا، سنو ذرا اللہ دا قرآن فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا جہنم جو ہے وہ کفار کے لیے ہے، گمراہوں کے لیے ہے، بے دینوں کے لیے ہے، بدعقیدہ لوگوں کے لیے ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ فرمایا یعنی کافر جہنم سے نہیں بچ سکے گا، کافر جہنم کا ایندھن ہوگا۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ نبی کے صحابہ کے متعلق کیا ہے، نبی کے صحابہ کے متعلق کیا ہے، خصوصاً جناب فاروق اعظم، اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن آندا ہے کافراں واسطے دوزخ ہے تے مومناں واسطے کی ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن پوری ہے پر وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا جنت انہوں دینی ہے جدے ایمان ہوئے گا تے عمل بھی چنگے کردا ہوئے گا، انہوں جنت دینی ہے۔ تے نبی جنت کنوں دیندا پیا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ کدرے فرمایا حسنین جنت دے جواناں دے سردار نے۔
قرآن کہندا پیا کہ کسی کافر جہنم کافراں واسطے بھی، قرآن کہندا جہنم کافراں واسطے بھی، تے نبی نکھیڑ کے آندا پیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، پھر فرمایا حسنین کریمین جنت دے جواناں دے سردار، فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار، یعنی نبی نکھیڑ کے انہوں نے بشارتاں دیندا پیا۔ معلوم ہوا اگر کوئی کسی لفظ کو دیکھ کر ایمان اصحاب رسول پہ شک کرے گا تو وہ قرآن کا مخالف ہے، حدیث کا مخالف ہے، اللہ رسول کا دشمن تصور کیا جائے گا۔ حق پہ وہ ہے جو ان کو ایمان والا مانے گا۔ نبی نے جنت آکھی، نبی نے ان کو جنت دی ہے، تو پھر عرض کر رہے سن کہ اسلام نو عزت دے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام نو عزت دے، پاویں ابو جہل دی وجہ تو، پاویں ابو جہل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تے پاویں عمر ابن خطاب ہوئے جڑا تینوں پسند ہے، تے رب نے پسند کنوں کیتا؟ عمر فاروق نو۔ کنوں بولو بھی کنوں کیتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پسند کیتا۔ مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا، پھر حضرت جابر فرماؤندے نے پہ، اللہ اکبر، حضرت جابر فرماؤندے نے پہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے نے پہ کہ نبی پاک نے فرماتے نے کہ جابر فرماتے نے نبی صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق نے آخیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق نے آخیا کہ اے پیارے صدیق، میرے نبی نے فرمایا ہے نبیاں تو بعد سارے تو بہتر تے افضل جڑا ہے وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت جابر فرماتے ہیں صدیق اکبر نے جڑا جواب دیتا انہوں نے کہا امت تینوں کہ میرے سامنے جڑی گل حضور دی ہوئی ہے جدا میں راوی ہوں وہ یہ نہیں، جڑی میں حضور کو سنی ہے ڈائریکٹ وہ کی ہے؟ فرمایا طلعت الشمس علی رجل خیر من عمارہ، فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے عمر فاروق سے ایسا کوئی آدمی بہتر نہیں جس پہ سورج طلوع ہوتا ہو۔ فرمایا میں نے تو حضور سے یہ سنا ہے کہ اے سورج کسی ایسے شخص سے طلوع نہیں ہوتا جو عمر فاروق سے بہتر ہے، کیونکہ جسے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اسی 2 دن تقریراں کر دئیے تو اسی نہ اسلام کی خدمت کی تھی، چھوٹا جا کو کم ہو جائے تو آنے جی پوری جماعتاں کراندے رہیے تو آنے جی دین کی خدمت ہوئی ہے، تبلیغ کریے تو ہاں جی ساری زندگی دین کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے، دین کی تبلیغ کرنا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، مگر جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے متعلق کہیں کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے، دونوں میں سے ایک میری طرف بھیج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھے نے تو مرض کرتا تھا رب کے اندر والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ، محبوب جو چاہے اسی کر، جو آنا ہے تینوں راضی کرنا ہے جی منگنا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان گرامی خال کے کائنات نے فرمایا سونے تینوں راضی کرنے، جدو رب نے نبی نے منگیا، جدو نبی نے منگیا رب نے دے دا مسلمانوں تے اسلام دی عزت واسطے، پھر عمر فاروق مانگ کے مراد مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ عمر فاروق
جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا لمبا چنے جمعے کا وقت کام ہوتا ہے جس لیے حضور کی خدمت حاضر ہوئے نا کھڑے نے فرمایا کعبے کی دیوار تے کھڑے ہو کے اذان کہہ دو عمر فرمایا کہو نال اعلان کر جاؤ جس نے بیوی نو بیوہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ کفر جی کولیاں تے پنجابی محاورہ کولیاں تے ٹرپے کون ہوے جڑا گواہی دینا پیا ساڈے سارے رب جھوٹے دوڑ کے باہر نکلے اس نے باہر ابو جان ابو لہب اتبا شیبہ جن مکے دے سردار نے جدو اللہ اکبر دی آواز بلند ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آواز بلند ہوئے تو کفر باہر نکلیا جس نے کفر باہر نکلیا اگے عمر فاروق کھلوتے نے عمر فاروق کھلوتے نے اور آپ کی مچھاں سن وڈیاں تے آپ تلوار نو لے کے تاریخ دس دیے البدایہ والے اور شبلی نامانی والے سارے ملتے ہوں گے آپ تلوار نو لے کے تے اس طرح تھوڑا تھوڑا ہلا رہے سن تے جس طرح تھوڑا جہا تھوڑی اٹھی ہوئی سی آپ کی تھوڑی اٹھی ہوئی سی تے آپ کا رنگ سفید سی سفید تے سرخ سی عمر فاروق دا سرخ اور سفید رنگ سی چھوٹیاں چھوٹیاں تاریاں جہاں نا لال جواب دینا نہیں وہ جڑے کلبیاں میں باہر مکے دے کفار نکلے نا جسے اسلام دے شیر نو ویکھیا نا گردنا چوک گئی ایک روایت کہ ابو جال سی یا کوئی کافر سی اس کے فرمایا جان لو مکے دے سرداروں کہ عمر نبی دا غلام ہو گیا ہے عمر نبی دا غلام ہو گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے حضور دی غلامی وچ آ گیا ہے اور خبردار اذان میں دعانا پیا خبردار جے کسے کرے دل اکھ مؤذن رکھ میلی کر کے نہیں ویکھیا عمر فاروق نو ویکھیا اسی ویلے واپس جاندے نے پے واپس جاندے کردے نہ چکدیاں جاندیاں نے عمر فاروق جڑے نے ایک روایت وچ بھی ہوندا ہے کہ جلال نال غصے دی وجہ تو کہ کون کون آ رہا آپ جدے ال ویندے سن تے نال تھوڑا جہا ٹہل دے سن کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں نبی منظر ویندا پیا اذان دعان والا مکے دا سردار بھی کھلوتا ہوا ہے مؤذن اذان کہندا پیا تے کافر بھی باہر نکلدے نے پے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ بھی ویندی ہے پئی صدقے جاواں عمر تیرے نصیباں تو جتھے نبی نگاہاں جما کے ویکھدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا نبی نو ویکھ لوے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہے جدے ول نبی ویکھ لوے جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے دعوت صاحب ایمان نو مل کے کہہ لو جدر نو نبی جدر نو نبی جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا 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 کیتی جاوے حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت
بریلی دا تاجدار بولے انہیں کہ جس طرف اٹھی گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھی گئی دم، مل کے کہہ لو، جس طرف اٹھی گئی دم، جس طرف اٹھی گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھی گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام، اس نگاہ اس نگاہ عنایت سلام، اس نگاہ عنایت، جس طرف اٹھی گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھی گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت، اس نگاہ عنایت، جدھر اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور دی نگاہ کرم جدھر اٹھ جائے نا، ایک بندہ گناہ گار ہوئے، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیتا، زکاتاں نہیں دتیاں، کوئی نیکی نہیں کیتی، صرف انہاں ایمان دیا نظراں نال نبی دے چہرے نو ویکھ لوے، ایمان دیا نظراں نال نبی دے چہرے نو ویکھ لوے تے جنتی۔ حدیث آندی ہے پئی حدیث آندی ہے پئی وہ صرف نبی دے چہرے نو ویکھ لوے، صرف کوئی نماز روزہ حج زکات نہیں، نبی دے چہرے نو صرف ویکھ لوے تے موت ہو جائے، انتقال ہو جائے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ میرا کوئی جنتی نہیں بلکہ نبی فرماندے نے پے جیڑا انہوں ویکھ لوے وہ بھی جنتی، جیڑا انہوں ویکھ لوے اسے دیکھا ہے وہ جنتی ہے، چاہے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، روزہ نہ رکھا ہو، حج نہ کیا ہو، زکات نہ دی ہو، کوئی عمل صالح اور نہ کر سکا ہو، تو ایک ہی کافی ہے، وہ جنتی جن نبی نو ویکھیا ہے تے جنوں پیار نال نبی ویکھ لو، جنوں پیار نال نبی دی ایک نگاہ ہو جائے تے کائنات جیڑی او دے واسطے او نبی دی نگاہ تے اٹھ جائے پوری کائنات وال تے ایک ہی کافی ہے، اور قیامت والے جڑے ہوئی ہونا یہ ہوئی ہونا کیوں کہ کی ہو رج میرے اور گناہگار بدے سرکار دی سو سرکار دی سو سانو وہ سرکار بدے سرکار دی سو سرکار دی سو سانو سرکار بدے، مل کے کہہ لو سرکار دی سو سرکار سرکار دی سو سانو وہ سرکار بدے نے، سرکار دی سو سانو سرکار دی سو سرکار، مل کے ذرا کہہ لو سرکار دی سو نو سرکار سرکار بتیرے نے، سرکار دی سو سانو
سرکار گل کرنا ہے یا مولا حسن یا مولا حسین علی المرتضی شہنشاہ ولایت دی گل کرنا ہے مینوں اللہ دی سو میں تے رب نو بھی اس سوال دے مندا رب دے محبت میں تے ویکھ کے نہیں منیا او تخیل وچ نہیں آوندا تصور وچ نہیں آوندا سرکار دی سو سانو او سرکار سرکار نو سرکار بتیرے سرکار دی سو سان سرکار دی سو سانو کر نظر کرم آقا گناہگار بتے کر نظر کرم سونا گناہگار بتے کر نظر کرم آقا گناہگار بتے کر نظر کرم اور یہ ہوئی ہونا ہے میرے نبی دی ایک نگاہ میں کایا پلٹ دے میدان حشر دا نقشہ بدل جائے گا جب میرے نبی دی نگاہ ہوتی ساری عمر دیا نمازاں روزے جڑے نے نا اے تیرے کم نہیں ہونے تے دل وچ نبی دی محبت پیدا نہ ہوئی تے نبی نال پیار کر ایمان تے نبی دی محبت دا نام ہے تے میں رب العزت دی قسمیں کبھی نہ مانتا میں تو صرف جس کو مانتا ہوں اس لیے مانتا ہوں ازواج رسول کا احترام کرتا ہوں اس لیے میرے نبی کی عزت ہے میں صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضی مولا حسن مولا حسین اولاد رسول آل رسول اصحاب رسول تو شان ویران ورا ہے ہم تو ان راہوں کو چونتے ہیں جن کی نسبت حضور سے ہو نبی کا جو غلام ہے دنیا کا بادشاہ دنیا کا بادشاہ ہم یہی تو عقیدہ رکھتے ہیں جدی نسبت حضور نہ ہو جائے میرا سب کچھ ہی کائنات وچ میں وہ مثال ہی کو نہیں سمجھتا جی نسبت حضور نہ ہو جائے جے یوسف علیہ السلام دا کرتا جے یوسف علیہ السلام دا کرتا جے ابراہیم نو شفا دے سکدے نا یوسف علیہ السلام دا کرتا جے یعقوب علیہ السلام دی نظر واپس لیا سکدے نا تے میرے نبی دی نگاہ بھی گناہگاراں نو بخشو گا پتہ نہیں کون سا دین لیے پھرتے ہیں وہ دین گالی گلوچ کا نام نہیں وہابی ہو دیوبندی ہو کسے باشد میں سب کو کہوں گا دین گالی گلوچ کا نام نہیں یہاں بیٹھا اگر کسی کو گالی دیتا ہے یا لعنت کرتا ہے تو حضور نے فرمایا لعنت واپس آئے گی اگر غلامی کرے گا تو نفع ملے گا غلامی کرے گا بولو غلامی کرے گا تو نفع ملے گا ہاں میں دس دینا غلامی کا نفع ملے گا اگر بات ذرا قابل غور ہے اگر علی المرتضی سے محبت کرے تو نفع ہے یا نہیں ہے اگر حسنین کریمین سے محبت کرے تو نفع ہے کہ نہیں اگر اولاد رسول سے محبت کرے نفع ہے تو نہیں اگر ان سے نفع ہے تو پھر اصحاب رسول سے بھی نفع ہے ازواج رسول سے بھی نفع ہے سنیے ذرا ہاتھ لگ جائے دسترخوان کو
تو دنیا کی آگ نہ جلائے. حدیث ہے نا, میں حدیث دکھاتا ہوں. حضور کی دعوت کی صحابی نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دسترخوان سے اپنا ہاتھ صاف کیا. صحابیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دسترخوان کو صاف کرنا ہوتا, وہ میلا کچیلا ہو جاتا, تو میں اسے صابن یا کسی پاؤڈر سے نہیں کیا کرتی تھی, اس وقت یہ تھے ہی نہیں, کیا تو فرمایا میں آگ میں پھینک دیتی. سبحان اللہ. جب تندور میں روٹیاں لگاتی نا تو میں اس دسترخوان کو پھینک دیتی, میل کچیل صاف ہو جاتی, آگ اس دسترخوان کو جلاتی نہیں جس کو حضور کے ہاتھ لگ گئے. میں دکھاتا ہوں, جسے حضور کے ہاتھ لگ جائیں وہ دسترخوان کو دنیا کی آگ نہ جلائے. ارے جو حرم رسول ہو, جو ازواج رسول ہو, جو نبی کی محبت کا مرکز ہو, بیوی کا رشتہ محبوبہ کا رشتہ ہے, اور بیوی شوہر کو اپنا مخدوم جانے. پھر ازواج رسول کا ایک واقعہ سنا جاؤں ذرا توجہ سے. ابو سفیان کی بیٹی آپ کے گھر میں تھی, حرم رسول میں داخل تھی, غالب ان کا نام حبیبہ تھا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حرم شریف حضور کی ازواج پاک میں شامل تھی. قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرا نبی تہاڈیاں جاناں دا مالک ہے. اور پھر نال کی ہے, مسلمانوں دیا ماواں نے, نبی دیا بیویاں ایمان والیاں دیا, بولو ایمان والیاں دیا, ایمان والیاں دیا ماواں نے, جڑیاں نبی دیا بیویاں نے, ایمان والے دیا ماواں نے. مسلمانوں میری بھی ماں, تہاڈی بھی ماں, غوثاں, قطباں, عبداللہ, داتا صاحب, خواجہ صاحب, بابا صاحب, حضرت جتنے بھی بزرگ غوث قطب ابدال سب دے, تابعیاں دیا ماواں, صحابیاں دیا ماواں, صدیق دی ماں, عمر دی ماں, عثمان دی ماں, علی دی ماں, مولا حسن دی ماں, مولا حسین دی ماں. ازواج رسول ایمان والوں کی مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے, جب قرآن کہتا ہے مائیں ہیں, اور ام حبیبہ ابو سفیان علی مسلمان نے سی تے آئے نہ تے حضور دا بستر مبارک لگا سی, ابو سفیان جس نے داخل ہوا تو انہیں سمجھا میری دھی کا گھر ہے تو میں, تو آپ نے فوراً بستر اکٹھا کر دیتا, فوراً بستر اکٹھا کر دیتا. کہنگا بیٹی مینو لانی منجی تے بانی ہے پئی, میں تیری محترم رشتہ میرا تیرا انتہائی محترم ہے. حضور کی حدیث ہے کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, اللہ کی رضا ہے. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا, ماں کے قدموں میں جنت, اور باپ کی رضا اللہ کی رضا, اور باپ جنت کا دروازہ. جنت تان جائے گا جی بوا کھلے گا. جی پیو ناراض ہویا تو ماں نو پاویں کنا پہ چمٹے پھیر نہیں, تو یہ مطلب یہ نہیں کہ ماں کی پھر بے ادبی کرے, جی وہ کرے گا تو بھی لتر, جی ادھر کرے تا بھی لتر. یہ بھی بات یاد رکھیں. ہمارے لوگوں میں ایک کمی ہے کہ وہ توازن قائم, داخلہ کلو داخلہ, یہ گئے تو سارے ہی گئے, یہ واپس آئے تو سارے ہی آئے. یہ آپ کے اور میرے درمیان بات ہے, تو مرض کر رہا, تو اس واسطے مرض کرنا پہ توجہ فرمانا تھا. اس لیے ماں بھی محترم ہے, باپ بھی محترم, اور میں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. اگر باپ ناراض ہو گیا رب ناراض ہو گیا. مگر آج کل ایک خصوصی طور پہ جڑا
ماں کا کہتے ہیں اس جن آتے نا ٹی وی تے ماں ماں اس کسی ایک نے بھی ماں کی عزت نہیں کی یہ سارے ماں کے بھی گستاخ ہوتے ہیں تو پیو کے بھی گستاخ ہوتے ہیں مگر ڈائلا کیا سبحان اللہ جی ماں تے کدھر باپ تے کدھر ماں جدو ضرورت ہوتی ہے ادو گورنمنٹ کر لینی ہے جی ماں کا ایڈا ہی احترام ہے تو بجاؤ کیوں ڈے آج کی بیٹی کل کی ماں ہے جو ماں سرے بازار دوڑ میں شریک ہوگی وہ ماں کیسی ہوگی اگر رزلٹ بہتر لینا چاہتے ہو تو ماں کی تربیت کرو ان پہلوان نہ بنا ان سجدہ دی غلام بنا اگر قوم کو درست کرنا چاہتے ہو تو پہلوان نہ بنا ماں کو بیٹی کو پہلوان نہ بنا بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور ازواج رسول کی غلام بنا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ قومیں کیا ہوتی ہیں جی ماں بھجن دوڑنے والی ہوئی تو جی اگوں جمے گی وہ بھی بھجن دوڑنے والی جب منڈا جمے وہ بھی بھجن دوڑنے والا بہرحال عزیزان گرامی کیا بات کر رہا تھا میں ہاں سوری شکریہ میں بھول گیا تھا بھائی بستر لپیٹ آپ نے بستر اکٹھا کر لیا بستر سے اکٹھا کر لیا میں کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں فرمایا باپ تے ضرور تو باپ ضرور مگر اللہ دے رسول دا بستر ہے یہ بستر اللہ دے رسول دا ہے یہ تے وہ بستر ہے جہاں تے اللہ دا حبیب آرام کرتا ہے پیا تو اس لائق نہیں کہ تو نبی دے بستر نال ٹچ کرے تو اس لائق نہیں کہ نبی دے بسترے نال تیرا پلیت جسم لگ جائے جدے وچ نبی دی عداوت ہوے جدے وچ کفر ہوے جدے وچ نفاق ہوے جدے وچ بدعقیدگی ہوے جدے وچ عداوت تے بغاوت ہوے اس بستر نو تو اس وجود نو تو نبی دے بسترے نال نہیں لا سکدا کیونکہ نبی دے بستر دا بھی وہ مقام ہے جد نال لگ جائے وہ بخشیا جاندا ہے جی نبی دی چادر اس واسطے صحابی نے نہیں آخیا میں جدو مر جا مینو کفن اس چادر کا دیا جے میں بخشیا جاواں گا اس واسطے اندازہ کر او ازواج رسول جنہ دا عشق تے محبت تے عظمت اے ہوے کہ کوئی شے خاطر وچ نہیں لیا اے ایمان نہ کی بولو اے وہ ازواج رسول جدے بستر لگ جائے چادر لگ جائے بندہ بخشیا جائے تو ازواج رسول کا کیا مقام ہوگا حضرت مولا حسن کی شادیاں 100 سے اوپر تھی مولا مرتضی شہنشاہ ولایت ناراض ہوا کرتے تھے وہ کیوں شادیاں کر دی انہیں چھڑ دینا جی تمہیں نہ کرو شادیاں مگر عورتیں شادیاں کر دیا سن اور آپ دے کول بندیاں دا ہجوم بھی بڑا ہوتا ہے حضرت مولا حسن نو آ کے ملنا چومنا ہاتھ چومنے کیوں جس وقت امام الانبیاء نے فرمایا نا جس نے میرے حسن کے جسم نال مچ کر لیا خارجیت اولاد رسول پہ تنقید کرتی ہے اور میں جس سے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں ایسے کسی مفکر کو نہیں مانتا جو ٹارگٹ کرے اولاد رسول کو حسنین کریمین کو یا حضور کے کسی ایسے قریبی کو میں نہیں مانتا الا المودۃ فی القربى کلمے کا صلہ یہ مانتا ہوں کہ نبی کے قریبیوں سے محبت کرو جی علی تنقید کرتے تھے میں نے کہا علی باپ ہے اسے حق حاصل ہے باپ جو بھی کہے باپ کو حق ہے بلکہ باپ دے دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو ایک بندہ آیا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال لینا ہے اور دینا وا ہو رہا تھے
فرمایا تو کدھر ہے؟ عرض کی حضور اپنے باپ کا. فرمایا اگر تو باپ کا ہے تیرا سب کچھ اس کا ہے. جب تو اس کا ہے تیرا جو ہے سب کچھ تیرے باپ کا ہے اور باپ کا جیسے جی چاہے کرے. اگر شریعت کے بغاوت نہیں بدعقیدہ کی طرف نہیں یہ بات ہے اس وقت باپ کو چھوڑ دو. اور وہ جب بت پرست ہے نا تو بت خانے لے کے نہ جا جس لیے بتوں کی عبادت کر تو فارغ ہو جائے لین واسطے ٹر جا چھڈ نہ جا. یعنی کافر باپ ہے پھر بھی احترام کرو. آج کل چنگا پہ ہوتا اور ابا تین نہیں پتا بہ جا چبر جائے نہ عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں, بیٹی کی جنت ماں باپ کے قدموں میں. ہم میں قباحتیں اسی لیے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں, روشن خیال ہو گئے ہیں. جنہ کے روشن خیال نہیں کرا چمن رہا ہے روشن خیالی کا رزلٹ ویک میراتھن ریس تو بعد ہی ویک لیا جی تھی کنیاں بھجدیاں نے کدوں نہیں بجن گیا کدوں نہیں بج جان گیا. عزیزہ نے گرامی تو مرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا. فرمایا کہ نبی پاک سے جس بستر نہ لے مقام اس بستر کا بھی اس چادر بھی بخشا دیے ازواج رسول کا کی مقام ہوئے گا. پھر قرآن بھی پیش کر دینا میرے نبی نے جب بیعت کی ہے مسلمانوں توجہ نال صحابہ نے فرمایا پتا تسا کدے آتے بیعت کی ہے اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے. فرمایا قرآن دے لفظ کی نے قرآن کی آندا پیا رب کی آندا پیا جد اللہ فوق ایدیہم تسا اللہ دے ہاتھ تے بیعت کی ہے جڑے ہاتھ اللہ دے ہاتھ ہون جدا بولنا رب دا بولنا ہوے جڑا او دا حرم ہوے. جڑا او دا حرم ہوے مسلمان بھائیو توجہ نال جڑا او دا حرم ہوے جتھے ہاتھ لگ جائے وہ تے اللہ دے ہاتھ تے بیعت جڑا مہر نبوت تے سوار ہو جان یا جڑا سارا نبی موڈیاں تے بحال ہے یا جنہ نبی دی بیعت کی تھی. اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے اے مہذاق دے کاجل والیا تو ہے عین نور تیرا سب رکانا تو ہے نور تیرا گرانا نور کا تو ہے عین تو ہے عین نور عین نور تو ہے عین تیرا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ. عزیزہ نے گرامی تے پھر عمر فاروق دے متعلق تے نبی نے فرمایا ان اللہ وعد الحق
علی لسان عمر یقول بہی، فرمایا عمر اوے جدی زبان تے اللہ نے حق رکھ دیتا ہے. میں حدیث پیش کرنا پیا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہی، فرمایا میرا عمر اوے جدی زبان تے اللہ نے حق رکھ دیتا ہے، ایدی زبان تو کدی غلط. فرمایا جس زبان نال بول دے یعنی یہ دا بولنا حق، یہ دا کرنا حق، یہ جو کرے گا حق کرے گا. مسلمان بھائیو تو مرض کرنا، فرمایا تے اذان. میرا یہی نہیں، امام برحق امام جعفر صادق دا فیصلہ بھی سنا دیا. احقاق الحق صفحہ 116 میرے کتب خانے موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق دی بات ہوئی تو آپ نے عرض کیتا حضور تسی شیخین دے متعلق کی عقیدہ رکھ دیو؟ امام جعفر صادق فرماؤندے پے ہما امام ماں نے. سبحان اللہ. ذرا بات توجہ سے سننا ذرا. حضرت امام جعفر کہ آپ کا نام جعفر سے صادق کیوں آخیا گیا یہ بھی آپ کو رکھتا ہے. حضرت امام جعفر صادق کا نام جعفر ہے. صادق آگے آپ نے اپنی نسبت کی ہے. کیوں صادق کہا؟ والدہ حضرت امام محمد باقر نے یہ نام نہیں رکھا، آپ نے محمد جعفر. صادق حضرت امام جعفر صادق نے خود ملایا ہے. کیسے؟ جس طرح میرا نام ہے شبیر حسین، آگے نقوی میرے والدہ نے نام نہیں رکھا، یہ میں نے اپنی نسبت لکھی ہے کہ امام علی نقی کی ہم اولاد ہیں. ہم نقوی ہیں، ہم نقوی سید ہیں. علی نقی کی اولاد ہیں، کیونکہ ہم سید اسے مانتے ہیں جو فاطمی ہو. یہ بات یاد رکھیں، سید وہ ہے جو فاطمی ہو، جو غیر فاطمی ہو وہ سید نہیں. آج کل ہوں نا جنہیں بننا ہوئے نا پہلا ہاشمی پھر قریشی پھر ہاشمی، اسٹیپ بائی اسٹیپ. سید اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں بنتے، سید بن کے ہوں گے. گل یاد رکھے. جڑا آ کے بنے نا کشتوار سید بنے نا، سمجھو یہ سید نہیں پچھوڑا ہوا ہے. جی سید ثناء اللہ ہاشمی جگہ جی نہ ہوئے امام جو کسی بھی نسبت دس فاطمی نو سید. مولا مرتضیٰ کی ساری اولاد کو بھی ہم سید نہیں مانتے، کیونکہ سید وہ ہے جو فاطمی ہے. یہ بھی اج کل لوٹی پی ہے، جنہوں اٹ پٹیا سید کا ہوں نے. کوئی میرا سی ہو سید کو، جنہیں اگاں دھرنا والے سارے سید ہوتے پھرتے ہیں. حضور نے فرمایا جڑا ماں بدکارا آتا جڑا پیو بدلتا ہے، یعنی ماں پنجابی ترجمہ کنجری، تے جڑا ماں کنجری آخے کوئی بندے کا پتر کو نہیں آتا. جڑا جہلی سید کو آتا وہ ماں کنجری آتا ہے پنجابی ترجمہ. حضور نے فرمایا وہ کافر ہے. دوسری حدیث ہے فرمایا لعنتی ہے. تیسری حدیث ہے کہ وہ جہنمی ہے. چوتھی ہے کہ ماں کو بدکارا کہتا ہے یعنی کنجری کہتا ہے. ہائے ہائے. تو سید وہ ہے جو فاطمی ہو، جو فاطمی نہ ہو وہ سید نہیں. بالکل. تو بس کر رہا کہ نقوی اس واسطے کہ حضرت امام علی نقی دی اولاد سے، تو میں نے اپنی نسبت ادھر یہ نسبتی ہے. ہم نے اپنی نسبت بتائی کہ ہم ان کی اولاد ہیں. اس لیے امام جعفر صادق کا نام محمد جعفر ہے. صادق کیوں لکھا؟ میں کہوں یا آپ کہیں گے یا کوئی اور کہے گا تو ہو سکتا ہے گڑبڑ کرتا ہو. جو خود ہی وہ فیصلہ فرمائیں تو وہ سب سے بہتر ہے. حضرت امام جعفر صادق کی خدمت کیا حضور کہ آپ صادق کس لیے؟ فرمایا ولد صدیق مرتين. امام جعفر صادق کا قول پیش کر رہا ہوں. ولد صدیق مرتين، میں دو طریقے سے ہی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں شامل ہوں. حضور کیسے؟
فرمایا میرے نانی کا شجرہ نسب بھی صدیق اکبر تک جاتا ہے اور دادی کا شجرہ نسب بھی صدیق اکبر کی طرف جاتا ہے، تو دو جس میں ولدنی صدیق مرتين، میں دو طریقے سے صدیق اکبر کی اولاد میں شامل ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں محمد جعفر صادق۔ سبحان اللہ۔ تو امام جعفر صادق سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ شیخین کے متعلق عمر فاروق کے متعلقات کا کیا فیصلہ ہے۔ تو احقاق الحق کی عبارت پیش کر رہا ہوں، توجہ۔ فرمایا ہما امامان، ہما امامان عادلان، فرمایا شیخین حق دے امام نے، عادل نے، منصف نے، اللہ انہیں تے رحمتہ نازل فرمائے۔ ہما امامان، وہ حق کے امام ہیں بھائی، جن کو وہ امام مانے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ سے مانگ کے اسلام کی عزت کے لیے مانگا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آل رسول پہ تنقید کرتا ہے تو وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتا، اگر کوئی اصحاب رسول پہ تنقید کرتا ہے تو وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتا، اگر کوئی ازواج رسول پہ تنقید کرتا ہے تو وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتا، اگر کوئی کسی پہ تنقید کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی خدمت نہیں کرتا۔ نبیوں میں، صدیقوں میں، شہیدوں میں، صالحینوں میں کسی پہ تنقید کرے تو حدیث قدسی جس میں ذوف کا گمان نہیں، الفاظ ہے من آبا لی ولی فقد عزمتہ بالحرب، اللہ سے جنگ، اللہ سے مقابلہ ہے اس کا۔ جو ازواج رسول، اولاد رسول، آل رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، اصحاب رسول یا اولیاء امت کسی سے مقابلہ کرے گا، توہین و تذلیل کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ لہذا تمام مکاتب فکر کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، شیعہ کو حضرات کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کا ذکر کریں، ان کو حق ہے کہ ذکر کریں اور کریں، اللہ ان کو زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون مسلمان ہے جو حضرت آقا حسین کے ذکر کو سن کر خوش نہیں ہوگا؟ وہ تو کوئی مردود ہے جو آل رسول کا ذکر سن۔ اگر آل رسول کو مانتا ہے تو مانے، تنقید نہ کرے، اگر نہیں مانتا تو بے شک نہ مانے۔ ہم کو جبر نہیں کرتے کہ تو ساڈے وڈ وڈیرے کیوں نہیں مانتا، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، وہ اسے پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد کہ ان کی غلامی نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ اگر نہیں مانتا تو نہ مانے، مگر اسے آل رسول پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے اصحاب رسول کو تو مانے، اگر نہیں مانتا تو جبر نہیں کہ ضرور مانے۔ کیوں نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ اسے پوچھے گا۔ ہمیں اور تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ تم ایسا کیا ہوا کیا کیوں نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا اگر نہیں مانتا تو نہ مانے، مگر اصحاب رسول پہ تنقید کرنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے ازواج رسول کو تو مانے، نہیں مانتا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، مگر اسے تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر اولاد رسول کو مانتا ہے تو مانے، اگر نہیں مانتا تو نہ مانے۔ ہم زور نہیں دیتے کہ ضرور مانو، یا تو خدا کے منکر بھی پھر رہے ہیں تو مگر تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب تنقید کی جاتی ہے، وہ خدا کو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ ہم زور دیتے ہیں کہ خدا کو مانے، نہیں مانتا تو جائے جہنم، مگر اسے تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہمارے رب پہ تنقید کرے۔ اگر رسول کو نہیں مانتا تو نہ مانے، مگر اسے تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اختلاف جب بھی بڑھتا ہے تنقید سے بڑھتا ہے۔ اس لیے میں تمام مکاتب فکر کی خدمت میں اللہ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کوئی بات نہیں ہوگی، مگر پھر بھی عوام کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی بات آپ کو غلط کہے آ کے فلاں یہ ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، ہمیں اطلاع کرے، اگر کوئی ایسی ہوئی تو ہم اسے سنبھالیں گے خود۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم بیٹھے ہیں سنبھالیں گے، اور یہ بالکل ہے کہ تجاوز نہیں ہوگا، یہ بالکل پاس ہو گیا۔ کوئی تجاوز کوئی ایکسٹرا نئی چیز ہو تو ہمارے علم میں لاؤ، وہ نہیں ہوگی۔ مگر خام خواہ کو بندہ آ کے کہتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے تو بندیاں دی عادت تاج وقت جی تسی بھی کرو، یہ بات غلط ہے۔ ہم ملک ہمارا ہے، قوم ہماری ہے، اور ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ عمل اسلام نہیں ہو سکتا جس سے فائدہ کفر کو پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باہمی اختلافات سے فائدہ کفر کو ہوگا، اس لیے
مسلمانوں کو حضور کی غلامی میں یہ اختلاف کا سبب ہے کہ عراق میں آیا ہے امریکہ؟ بے شک بوجہ اختلاف. اگر افغانستان کا واقعہ رونما ہوا ہے تو یہاں بھی اختلاف کا سبب ہے. اگر مسلمان ایک ہوتے تو کبھی، اب اگر ایران میں آئے گا، آنے کی وہ تیاری کر رہا ہے، تو وہ اس کا پورا ایک خیال ہے کہ پہلے لڑاؤ اس کے بعد پھر اٹیک کرو. تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، میری دعا بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کے شیعہ حضرات کو بھی کہوں گا کہ ان چیزوں کو اگنور کرنا دس از ویری ڈینجرس، یہ بات غلط ہے، بہت خطرناک ہوگی، کیونکہ امریکہ کی سپورٹ ہوگی، غیر ارادی طور پہ سپورٹ کرنا یہ جہالت، اور میرے خیال میں یہ باتیں بری ہیں. یا کوئی مولوی ایسے مسائل کھڑے کرے جس میں اختلافات ہوں اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے، تو یا کوئی خام منت کے چکر میں یا کوئی عالم برآمد کر رہا ہوں یا میں جلسہ کروں گا تو وہاں جلسے میں ایسا مولوی آ جائے کچھ